عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی مدد فرمائی، تعین فرمائی، ان کو قوت بخشی روح القدس کے ساتھ۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ مختصراً تفسیر بھی آپ کے سامنے آتی ہے، مختصراً مفسرین کرام نے لکھا کہ مفہوم یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ اے عیسیٰ علیہ السلام، آپ جہاں بھی ہوں گے ہم حضرت جبرائیل علیہ السلام کو آپ کے ساتھ بھیجیں گے تاکہ آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچائے، اور حضرت جبرائیل آپ کے ساتھ تائید فرمائیں گے۔ تو پتہ چلا کہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو ہم نے تائید فرمائی، قوت عطا فرمائی روح القدس یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ۔ اس کے تحت ایک واقعہ اگر آپ کا ذوق ہو تو وہ آپ کے سامنے بیان کر دو۔ مفسرین کرام نے بھی لکھا ہے اور تاریخ ابن کثیر البدایہ والنہایہ والوں نے بھی لکھا ہے۔ اگر ذوق ہے تو ذرا جاگ کر کہیں سبحان اللہ۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کس طرح ایک مثال اللہ بیان کرتے ہیں کہ کس طرح حضرت جبرائیل کے ذریعے ہم نے ان کی مدد فرمائی اور تعین فرمائی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق تاریخ ابن کثیر والوں نے لکھا کہ اللہ کے جلیل القدر پیغمبر ہیں، اللہ نے انہیں کتاب بھی عطا فرمائی یعنی انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیت المقدس میں نماز ادا فرماتے ہیں۔ جب آپ نے نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد آپ واپس پلٹے، رستے کے اندر یہ ابلیس جو میرا اور آپ کا بلکہ ہر انسان کا دشمن ہے، یہ میں نہیں کہتا، قرآن کریم نے کہا۔ ذوق ہو تو میں آیت پڑھوں، جا کر کہیں سبحان اللہ۔ اللہ کریم فرماتے ہیں ان الشیطان للانسان عدو مبین۔ اللہ فرماتے ہیں یہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بیت المقدس میں نماز ادا فرمائی،
یا اللہ کے برابر کہتا ہے، وہ انسان کا کام نہیں ہے، اس کی ابتدا ابلیس کر رہا ہے۔ ابلیس کہہ رہا ہے نا کہ آپ اللہ ہیں، آپ بندے نہیں ہیں۔ دوسری بات، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب یہ باتیں سنی تو آپ نے فوراً کس کی طرف رجوع کیا؟ سارے بولے کس کی طرف؟ اللہ کی طرف رجوع کیا۔ اشارہ کر دیا کہ جب بھی کوئی اس طرح کی بات ہو، جب تمہاری کوئی تعریف کرے تو تم نے خوش نہیں ہونا۔ میرے آقا کی حدیث کا بھی مفہوم ہے، جب تمہاری کوئی تعریف کرے تو تم نے خوش نہیں ہونا۔ وہ تعریف کر رہا ہے، تم استغفار پڑھنا شروع کر دو۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کی اس نے تعریف کی ہے، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے، اشارہ کیا کہ میرے پروردگار یہ جو مرضی کہتا رہے، میرا اللہ تو ہے۔ اللہ کون ہے؟ سارے بولو اللہ کون ہے؟ اللہ تو ہے، اللہ تیری عبادت کرتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس حضرت جبرائیل و میکائیل آگے، بات سمجھ آ رہی ہے؟ جا کر کہیں سبحان اللہ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک پر اٹھایا، حضرت جبرائیل کو اللہ نے بہت پر عطا کیے، ایک پر اٹھایا، بات آ گئی تو کر دوں، لیکن اس طرح نہیں تسی اگونٹے لے ہو جا کیا کو سبحان اللہ۔ جبرائیل علیہ السلام کے پروں کی طاقت کس نے عطا کی؟ اللہ نے عطا کی۔ جب قوم لوط اپنی طغیانی شرارتوں کے اندر آگے بڑھی تو اللہ نے حضرت جبرائیل کو بھیجا، جبرائیل علیہ السلام آئے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنے پروں میں سے ایک پر کی ایک نوک کے ساتھ قوم لوط کی جو بستی ہے اس بستی کے نیچے اپنے پر کی نوک دی اور اس کو اٹھایا، پوری بستی کو اٹھا لیا اور اٹھا کے اوپر لے گئے۔ میرے رب نے حکم دیا جبرائیل ان کو اوپر سے نیچے الٹا پٹخ، اور پٹخ دیا گیا تو پتا چلا کہ اتنی طاقت، ارے ابلیس تو جبرائیل کے سامنے کیا چیز ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنے ایک پر کی نوک ابلیس کو ماری۔ روایات کے اندر آتا ہے گھاٹی کے بیچ کے اندر ابلیس جا کے لگا اور چیخنے لگا اور رونے لگا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام دونوں حضرت عیسیٰ کی حفاظت میں کھڑے ہو گئے۔ یہاں کھڑے، تھوڑی دیر گزری، عیسیٰ علیہ السلام وہاں ٹھہرے، ابلیس نے دیکھا کہ آپ وہ چلے گئے ہوں گے، دوبارہ ابلیس آیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آ کر پھر کہنے لگا، اے عیسیٰ علیہ السلام دیکھیں میں آپ کی بھلائی کی بات کرتا ہوں۔ یہ ابلیس جو ہے نا گمراہ کرنے میں بڑا ماہر ہے۔ میں آپ کی بھلائی کی بات کرتا ہوں، اے عیسیٰ علیہ السلام دیکھیں میں آپ کی وجہ سے مار بھی کھا رہا ہوں، پھر بھی آپ کی بھلائی کی بات کرتا ہوں۔ مجھے جبرائیل نے مارا ہے، پھر بھی آپ کی بھلائی کی بات کرتا ہوں۔ پھر تعریفیں کرتے کرتے پھر کہنے لگا، اے عیسیٰ علیہ السلام آپ کو اگر کسی کی حفاظت ہی چاہیے، تحفظ ہی چاہیے، میں اپنے چیلے بھیجتا ہوں جو آپ کی عبادت بھی کریں گے، آپ کو سجدے بھی کریں گے۔ ابلیس کہنے لگا میرا عقیدہ ہے، کس نے کہا؟ کس نے؟ ابلیس کہنے لگا آسمانوں پہ معبود خدا ہے، زمینوں پہ معبود عیسیٰ آپ ہے، میرے چیلے آ کے آپ کی عبادت کریں گے۔ حضرت عیسیٰ کی کانوں کی سماعت کی نظر جب یہ بات ہوئی، حضرت عیسیٰ نے پھر اپنے رب کے سامنے ہاتھ اٹھائے، میرے اللہ میرا معبود تو ہے۔ اشارہ کر دیا کہ اللہ کے ساتھ کوئی بھی شریک، زور سے اللہ کے ساتھ کوئی بھی شریک نہیں ہے۔ میرے اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کی
جب ٹکٹکی باندھ کے ابلیس کو دیکھا تو وہ ڈر گیا، ابلیس کو دیکھا تو ابلیس ڈر گیا۔ اتنے میں حضرت اسرافیل آئے اور آپ نے آ کر تاریخ ابن کثیر والوں نے لکھا ابلیس کے منہ پہ تماچا مارا، اتنا زوردار تماچا مارا کہ اس کو کئی سارے بل لگے اور وہ بل کھاتے کھاتے ایک چشمے تک جا پہنچا، پھر اٹھ کے آیا، حضرت اسرافیل نے پھر اسے تماچا مارا، پھر وہ گرتے گرتے اسی گرم چشمے تک جا پہنچا، پھر حضرت اسرافیل یہاں سے چلے اور فرشتے بھی ساتھ لے کر گئے، چشمے کے قریب پہنچے، حضرت اسرافیل اور باقی فرشتوں نے ساتھ مل کر اس ابلیس کو اس گرم چشمے کے اندر 7 غوطے دیے۔ کتنے؟ سزا کے طور پر کہ تو اللہ کے نبی کو کہتا ہے کہ آپ معبود ہیں۔ معبود کون ہے؟ ایمان والے بولے معبود کون ہے؟ اللہ۔ اس کو غوطے دیے گرم پانی میں۔ روایات کے اندر آتا ہے کہ اس کے بعد یہ ابلیس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس کبھی نہیں آیا۔ تو اللہ کا قرآن کہتا ہے وَأَيَّدْنَاهُ بِالرُّوحِ الْقُدُسِ، ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مدد فرمائی جبرائیل کے ذریعے، حضرت جبرائیل کو مدد کے لیے بھیجا، ہم نے حضرت عیسیٰ کی مدد فرمائی ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے۔ یہ تو حضرت عیسیٰ کی مدد تھی، اور اس سے سبق یہ نکلا، اس سے سبق یہ نکلا کہ معبود برحق کون ہے؟ معبود برحق کون ہے؟ اللہ۔ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ سجدہ کس کو ہے؟ اللہ کو ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں ہے۔ ورنہ ابلیس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کیا کچھ کہہ رہا تھا؟ حضرت عیسیٰ نے ایک ہی بات ارشاد فرمائی، انی عبداللہ، مجھے جسم کس نے دیا؟ زور سے کس نے دیا؟ اللہ نے۔ مجھے اعضاء کس نے دیے؟ اللہ نے۔ رزق بھی اللہ کا، پانی بھی اللہ کا، سب کچھ اللہ دیتا ہے۔ تو معبود بھی کون ہے؟ اللہ ہے۔ آئیے اس کے تحت محدثین کرام مفسرین نے ایک اور بات لکھی۔ میرے آقا علیہ السلام آپ کی امت کے ایک صحابی ہیں، میرے آقا کی ایک صحابی ہے جن کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا اے حسان ابن ثابت، تجھے بھی جبرائیل کی مدد حاصل ہے۔ یار جان کے کہو سبحان اللہ۔ محدثین نے اس کی تشریح لکھی ہے، کیسے؟ مشرکین نے جب میرے آقا علیہ السلام کے بارے میں کچھ اشعار گئے، مشرکین کفار جو کہ حضور کو نہیں مانتے تھے، میرے آقا کا نام کیا ہے؟ زور سے بولے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد کا معنی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، معنی یوں ہے ساری کائنات جس کی تعریف کرے، تعریف ختم نہ ہو محمد بنتا